بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دعا اور حکمت چینل عبقری رسالہ صفحہ با صفحہ۔ ماہنامہ عبقری اپریل 2026۔ اسم اعظم کا دم 3 مئی سن 2026 کو بعد نماز فجر تسبیح خانہ لاہور میں ہوگا۔ عبقری کی پروڈکٹس پیج نمبر 1۔ عبقری ہربل شیمپو، عبقری معدے کا السر کورس، تندرست ٹونک، ٹھنڈک پاؤڈر، فولادی ٹونک، روز واٹر، گلیسرین۔ عبقری فہرست مضامین: گھر سے جھگڑے اور نحوست کا خاتمہ۔ محترم حکیم صاحب، السلام علیکم۔ میرے گھر میں لڑائی جھگڑے کی نحوست بہت زیادہ تھی۔ ہم نے ہر ماہ عبقری رسالہ تقسیم کرنا شروع کیا۔ گھر سے جھگڑے نحوست ختم اور برکت رحمت ہو گئی۔ خطرناک بیماری سے شفا۔ میرے بڑے بھائی کو آنتوں کی بیماری تھی۔ انہیں کسی علاج سے فرق نہ پڑ رہا تھا۔ حالت دن بدن بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ ہم نے ان کی شفا یابی کی نیت سے عبقری رسالہ تقسیم کرنا شروع کیا۔ ان کی صحت بہتر ہو رہی ہے۔ جادو جنات کا خاتمہ۔ ہمارے گھر پر جنات کے حملے ہو رہے تھے۔ ہم نے عبقری رسالے سے دیکھ کر وظائف اور ہر ماہ رسالہ تقسیم کرنا شروع کیا۔ جب سے یہ عمل شروع کیا ہے، جادو جنات کے حملے ختم ہو گئے ہیں۔ رزق کی بارش۔ میرا روزگار کا مسئلہ تھا۔ کئی کام شروع کیے، سب میں ناکامی ہوئی۔ میں نے حسب توفیق ہر ماہ عبقری رسالہ تقسیم کیا۔ روزگار کے اسباب بن گئے۔ آمدن کا بہترین ذریعہ بنا۔ رزق بارش کی طرح برسنے لگا۔ عہدے کی ترقی۔ میں سرکاری ملازم ہوں۔ میری ترقی رکی ہوئی تھی۔ اہلیہ کے مشورے پر ہر ماہ عبقری رسالے تقسیم کیے۔ کچھ ہی عرصے میں ایسا حیرت انگیز نظام بنا، کئی سالوں بعد بڑے عہدے پر فائز ہو گیا۔ عبقری اپریل پیج نمبر 3۔ عزت و مرتبہ۔ عزت و مرتبے کے طلبگار ہر نماز کے بعد اول آخر درود شریف اور یا مالک کو کثرت سے پڑھیں۔ انشاءاللہ مرتبہ و مقام میں اضافہ ہوگا۔ حضرت عباس کے وسیلے سے دعا اور قحط سالی کا خاتمہ۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں جب شدید قحط پڑ گیا، خشک سالی کی مصیبت سے دنیائے عرب بدحالی میں مبتلا ہو گئی تو امیر المومنین نماز استسقاء کے لیے مدینہ منورہ سے باہر میدان میں تشریف لے گئے۔ بھرے مجمع میں دعا کے وقت حضرت امیر المومنین نے حضرت عباس کا بازو تھام کر اس طرح دعا مانگی: یا اللہ، پہلے جب ہم لوگ قحط میں مبتلا ہوتے تھے تو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر بارش کی دعائیں مانگتے تھے اور تو ہم کو بارش عطا فرماتا تھا، مگر آج ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتے ہیں، لہٰذا تو ہمیں بارش عطا فرما دے۔ تو اسی وقت اس قدر بارش ہوئی کہ لوگ گھٹنوں گھٹنوں تک پانی میں چلتے ہوئے اپنے گھروں میں واپس لوٹے، اور لوگ جوش مسرت اور جذبِ عقیدت سے آپ کی چادر مبارک کو چومنے لگے، اور کچھ لوگ آپ کے جسم مبارک پر اپنا ہاتھ پھیرنے لگے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میت کے گرد فرشتوں کا ہجوم۔ حضرت سلمہ بن اسلم بن حریث سے روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن معاذ کے خیمے میں تشریف فرما ہوئے تو وہاں کوئی بھی آدمی موجود نہ تھا، مگر پھر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لمبے لمبے قدم رکھ کر پھلانگتے ہوئے خیمے میں تشریف لے گئے اور ان کی میت کے پاس تھوڑی دیر ٹھہر کر باہر تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ خیمے میں لمبے قدم کے ساتھ پھلانگتے ہوئے داخل ہوئے، حالانکہ خیمے میں کوئی شخص بھی موجود نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیمے میں اس قدر فرشتوں کا ہجوم تھا کہ وہاں قدم رکھنے کی جگہ نہ تھی۔
اسی لیے میں نے فرشتوں کے بازوؤں کو بچا بچا کر قدم رکھا۔ حال دل ایڈیٹر کے کرم سے جو میں نے دیکھا، سنا اور سوچا۔ پھانسی کے مجرم کی آخری اور عجب خواہش۔ دنیا میں دور جدید کا تیزی سے پھیلتا ہوا روگ۔ انسانی جسم میں 70% گھلنے والا مواد ہے اور 30% سخت یعنی ہڈیاں۔ طبیعت کو جس طرف مائل کریں ویسی ہی مائل ہو جاتی ہے۔ ایک چیز ہمیشہ بہت زیادہ ہے کہ طبیعت کو اگر مجاہدے، قربانی اور مشقت کی طرف لے کر چلیں تو طبیعت وہی ڈھل جاتی ہے، ورنہ تو سہولت پسندی مزاج میں بڑھتی چلی جاتی ہے۔ موجودہ دور میں ایک روگ بہت تیزی سے فروغ پا رہا ہے اور خاص طور پر نئی نسل میں وہ سہولت پسندی ہے اور ہر چیز کو انتہائی آسانی سے لینا اور بے قدری کرنا۔ اچانک مال و دولت، محنت کی کمائی یا دھوکہ دہی۔ ایک خاندان میرے پاس آیا۔ ان کا نوجوان بیٹا کہیں نوکری کرتا تھا، وہاں اس نے معاملات میں گڑبڑ کی، لاکھوں کا نقصان کیا۔ والدہ کے سامنے ایک اچھے ماڈل کی نئی گاڑی لا کھڑی کی۔ ماں نے پوچھا، بیٹا یہ گاڑی کہاں سے آئی ہے؟ کہنے لگا کہ میری نوکری ہے اور میں اسی نوکری سے پیسے کما کر یہ گاڑی خرید کر لایا ہوں۔ ماں پرانی تجربہ کار تھی، کہنے لگی، بیٹا جتنی تنخواہ ہے اس تنخواہ کے مطابق تو یہ گاڑی اتنے میں نہیں آ سکتی۔ آخر کون سا ایسا تیرے پاس مال و دولت کا راز ہے جس کی وجہ سے تجھے اتنی قیمتی گاڑی ملی ہے؟ آخر کار اس کی تحقیق کی، لیکن تحقیق سے پہلے ہی راز کھل گیا اور وہ یوں کھلا کہ جن کے ہاں وہ نوکری کرتا تھا وہ خود دروازے پر پہنچ گئے۔ اس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا اور اتنے لاکھ کا دھوکہ کیا ہے۔ سہولت اور آسانی میں مشقت کی کیا ضرورت؟ بڑی مشکل سے اس کی جان چھوٹی اور میں نے اس کو سامنے بٹھا کر پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے بتایا، ساری دنیا آسانیوں کی طرف جا رہی ہے تو آمدنی کے ذرائع ایسے ہونے چاہیے جس میں سہولت اور آسانی ہو۔ مشقت کی کیا ضرورت ہے؟ بیٹے نے یہ بات اتنی سنجیدگی سے کہی اور اعتماد سے وہ مجھے 100% قائل کر رہا تھا کہ میں بھی انہی راہوں پر چلوں، انہی راستوں پر چلوں اور یہی راہیں اور یہی راستے ہی سچے ہیں۔ مجھے اس کی زندگی اور سوچ پر حیرت ہوئی۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ اس کے پیچھے کوئی ہے۔ میں نے جب بہت زیادہ کرد کی تو پتہ چلا کہ ایک دوست ہے جس کا شعبہ یہی ہے۔ وہ پہلے سے نوکری کرتا تھا اور وہ مالکان کو نقصان پہنچا رہا تھا۔ مالکان کو اس کی خبر نہ تھی۔ اس نے ہی اسے ان راہوں پر لگایا۔ میری معلومات میں آج وہ اپنی اسی روش پر چل رہا ہے، صرف موقع کی تلاش میں ہوتا ہے، جیسے ہی موقع ملے وہ 2 نمبری کے لیے ہاتھ مار دیتا ہے۔ بوڑھی ماں سے آخری ملاقات کا دردناک منظر۔ میری والدہ رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ سناتی تھیں۔ ایک چور کو پھانسی دی جا رہی تھی، آخری وقت تھا۔ اس سے پوچھا، کوئی خواہش؟ کہنے لگا، میری بوڑھی ماں سے میری ملاقات کروا دیں۔ اس کی ماں کو بلایا گیا۔ کہنے لگا، میں نے ماں کے کان میں کچھ بات کرنی ہے۔ ماں کا کان بیٹے کے قریب گیا تو اس نے کان کو دانتوں سے دبا لیا اور کاٹ دیا۔ چیخو پکار ہوئی، اس نے نہ چھوڑا، حتیٰ کہ کان کو جسم سے جدا کر دیا۔ پھانسی کی سزا تو پا رہا تھا اور کیا سزا ملنی تھی؟ پوچھا کہ ایسا کیوں کیا؟ کہنے لگا، ایک مرتبہ پڑوس میں گیا، مرغی نے انڈا دیا تھا۔ مرغی کا مزاج ہے کہ جب وہ چھپ کر کہیں انڈا دیتی ہے۔ میں انڈا لے کر آیا، ماں نے انڈا چھپا دیا، مجھے نہ تہذیب دی نہ اصلاح کی، بلکہ خاموشی سے انڈا چھپا دیا۔ بس میری جرأت بڑھ گئی اور وہ جرأت بڑھتے بڑھتے میں ڈاکو بن گیا اور آج اس مقام پر ہوں کہ میں بہت بڑا ڈاکو بن گیا اور آخر کار پھانسی کے تختے پر موجود ہوں۔ کہنے لگا، یہ سب اس ماں کا کمال ہے، اگر ماں مجھے پہلے دن روک دیتی تو میں کبھی بھی ایسا نہ کرتا۔
اپنی نسلوں کو یہ سبق پہلے دن سے سکھائیں، ورنہ قائرین اپنی نسلوں کو وقت دیں۔ میری بار بار کی ترتیب درخواست اور التماس ہے، ان کے ہر قول و فعل پر نظر رکھیں اور انہیں محبت پیار سے اصلاح کی طرف لائیں، لیکن سختی سے نہیں۔ اگر نہ لائی یہ نسلیں بڑی ہو کر ملک و قوم کے لیے داغ بنیں گی، خاندان کے لیے دھبا اور نسلوں کے لیے ایک بے حیثیت چیز ہوگی۔ انہیں پہلے دن سے ایک سبق سکھائیں، اور وہ سبق یہ ہے کہ انہیں محنت کرنا، ایمانداری کے ساتھ، بے شک تھوڑا کمائیں لیکن ایمانداری کے ساتھ۔ یہ ایک دن کا سبق نہیں ہے، روز اور بار بار کی محنت ہے۔ عبقری معجون مراد، جسمانی، دماغی، اعصابی کمزوری کا یقینی خاتمہ۔ نایاب جڑی بوٹیوں اور جواہرات کا مرکب، جس کی ایک ہی خوراک سے آپ کے جسم میں نئی زندگی آ جائے گی۔ عبقری، اپریل 2026، پیج نمبر 4۔ رحمان سے دوستی۔ رابعہ بصری سے پوچھا گیا، آپ شیطان سے دشمنی رکھتی ہیں؟ فرمایا، مجھے رحمان کی دوستی سے ہی فرصت نہیں ملتی کہ شیطان سے دشمنی رکھوں۔ گھر میں برکت، کاروبار میں وسعت، ضدی اولاد فرما بردار، بس یہ عمل کر لیں۔ نام امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فوائد و کمالات صدیوں سے آزمودہ، آج بھی اتنے ہی مؤثر۔ ہر ماہ انوکھے سچے واقعات ضرور پڑھیں۔ محترم شیخ الوظائف صاحب، السلام علیکم۔ اللہ پاک آپ کے علم، عمل اور عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور آپ کو سدا قرآن و سنت کی روشنی میں دکھی انسانیت کے لیے سکون کا پیغام اور مسائل کا حل بانٹنے کا ذریعہ بنائے رکھے، آمین۔ نافرمان اولاد تابع۔ عبقری رسالے میں ہر ماہ امیر المومنین حضرت عمر کے نام کے کمالات شائع ہوتے ہیں، جنہیں پڑھنے کے بعد علامہ لاہوتی صاحب والا کوپن پر کرنے کے بعد ان سے اس عمل کی اجازت مانگی۔ اس کے بعد امیر المومنین حضرت عمر کا نام مبارک گھر، کاروبار اور تمام گھر والوں پر تصور میں لکھنے سے اللہ پاک نے خوب حفاظت، کفایت اور کفالت فرمائی۔ جو بچہ یا بڑا بات نہ مانتا ہو، ماں باپ، بہن بھائیوں کا کہنا نہ مانتا ہو، تو جب وہ سو رہا ہو تو انگلی سے اس کی پیشانی پر نام عمر لکھنے سے اور دن بھر میں جب بھی یاد آئے تصور میں اس کی پیشانی پر نام عمر لکھنے سے ہر برائی، گالم گلوچ، غصے، بد زبانی اور بد کلامی ختم ہو جاتی ہے۔ عام اور سادہ الفاظ میں بندہ انسان بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ امیر المومنین حضرت عمر کو اعمال کا ہدیہ کرنے اور تصور میں اپنی نسلوں کو ان کے حوالے کرنے سے اللہ نسلوں میں صالحیت اور صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ ان تجربات کا مشاہدہ میں نے خود کیا ہے۔ بہترین نوکری ملی۔ گزشتہ سال محرم الحرام تسبیح خانے میں گزارنے کا ارادہ تھا، لیکن رکاوٹیں آئیں۔ اچانک تمام گھر والے بیمار پڑ گئے۔ اس کے علاوہ شوہر کی نوکری بھی ختم ہو گئی۔ میں ہمت کر کے بڑی مشکل سے تسبیح خانے پہنچی۔ محرم الحرام کی محافل میں شرکت کے ساتھ 3 دن روحانی چلے میں بھی شامل ہوئی، مگر بیماری کی وجہ سے مجھ سے وظائف میں کوتاہی ہو رہی تھی۔ طبیعت مزید خراب ہو گئی۔ بار بار بیت الخلاء کے چکر لگانے سے وضو برقرار نہ رکھ پاتی، کچھ کھاتے ہوئے بھی ڈر رہی تھی۔ رات کو استخارے کا عمل شروع ہوا۔ اس کے بعد درد کی شدت سے لیٹ بھی نہیں پا رہی تھی۔ وضو کے بعد خیال آیا کہ کیوں نہ اپنا بارہا کا آزمودہ عمل سینے پر عمر لکھ کر دیکھوں۔ فوراً عمل کیا اور لیٹ گئی۔ تہجد کے وقت اٹھی اور اللہ کریم کا شکر ادا کیا۔ پھر ہر وضو کے بعد 7 بار یا اس سے بھی زیادہ یہ عمل دہراتی رہی۔ الحمدللہ لنگر بھی کیا، کوئی مسئلہ نہ ہوا اور دوبارہ کمزوری بھی محسوس نہ ہوئی۔
خشوع و خضوع سے اعمال کیے۔ امیر المومنین کے نام اور شیخ الوظائف صاحب کے بتائے اعمال سے شوہر کو نوکری بھی بہترین مل گئی۔ قائلین، عبقری کے گزشتہ شماروں جولائی 2022، 23 اگست 23، ستمبر 23 میں تعویذ حضرت عمر اور نومبر 23 میں دریائے نیل کا تعویذ شائع ہوا۔ ابھی عبقری دواخانہ یا قریبی ایجنسی ہولڈر سے طلب فرمائیں۔ نوٹ: دریائے نیل تعویذ کے اہل سنت اور اہل تشیع کتب سے مستند ثبوت جاننے کے لیے عبقری شمارہ جولائی 2024 صفحہ 65 ملاحظہ فرمائیں۔ فولادی طاقت: خون کی کمی کا پکا اور سستا علاج۔ قائرین کرام، بعض اوقات چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے جو برسوں کے تجربات کا نچوڑ ہوتے ہیں وہ زندگی کو آسان بنا دیتے ہیں۔ آج میں عبقری کے ذریعے آپ کے لیے اپنے وہ آزمودہ ٹوٹکے تحریر کر رہا ہوں جنہوں نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا۔ مجھے یقین ہے انشاءاللہ لوگوں کو میرے ان تجربات سے بہت نفع ہوگا۔ کھانسی میں فوری آرام کے لیے 1 چمچ تازہ ادرک کا رس یا ادرک کا پیسٹ لیں اور اس میں تھوڑی سی پیسی ہوئی کالی مرچ اور 1 چمچ شہد شامل کر لیں۔ یہ مکسچر کھانسی میں فوری آرام کے لیے بہترین ہے۔ مسلسل استعمال سے کھانسی ختم ہو جائے گی۔ نزلہ و زکام، چھاتی میں ریشہ، تھوڑا سا ادرک کوٹ کر اس میں سے پانی نکال لیں اور پھر اس میں حسب ضرورت کالی مرچ پیسی ہوئی اور آدھا چمچ شہد اچھی طرح مکس کر لیں۔ رات کو سوتے وقت 1 چمچ استعمال کریں۔ اس کے بعد پانی ہرگز نہ پئیں۔ مسلسل استعمال سے انشاءاللہ کھانسی سے جان چھوٹ جائے گی۔ قوت بح کا آزمودہ ٹوٹکا: اگر آپ قوت بح میں کمی کا شکار ہیں تو کالے بھنے ہوئے چنے 1 کپ دودھ میں رات کے وقت بھگو دیں۔ صبح اٹھتے ہی چنے کھا لیں اور دودھ پی لیں۔ انشاءاللہ چند دنوں کے اندر آپ کی قوت بح میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ خون کی کمی پوری کرنے کا لاجواب ٹوٹکا: کالے چنے جو آپ ہانڈی میں استعمال کرتے ہیں ان کو ابالنے کے بعد ان کا جو پانی بچتا ہے اس میں آپ حسب ضرورت نمک ملا کر استعمال کریں، جسے یخنی بھی کہا جا سکتا ہے۔ بہت ہی مفید، طاقتور نسخہ ہے اور آسان بھی۔ خون کی کمی کو تیزی سے بڑھانے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ چنوں کے پانی میں چند قطرے اگر لیموں کا رس نچوڑ لیں تو وٹامن سی میں اضافہ ہوتا ہے جو جسم میں آئرن کو جذب کرنے کی صلاحیت کو بڑھا دیتا ہے۔ اسے نہار منہ یا دوپہر کے کھانے سے پہلے پینا زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ آنکھوں کی جلن سے نجات: اگر آپ کی آنکھوں میں درد ہوتا ہو یا جلن ہو، آنکھیں دکھتی ہوں تو 2 سے 3 قطرے گلاب کا عرق آنکھوں میں ڈالیں۔ انشاءاللہ تھوڑے چند دنوں میں آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ بار بار پیشاب کی تکلیف سے چھٹکارا: پیشاب جلن کے ساتھ بار بار رک رک کر آتا ہو اور اس دوران تکلیف بھی ہوتی ہو اور اگر آپ چائے پینے کے عادی بھی ہوں تو جب چائے کے کپ میں 2 گھونٹ باقی رہ جائیں تو آپ اس میں سے 2-3 گھونٹ پانی ملا کر استعمال کریں۔ انشاءاللہ آپ کی پیشاب کی تکلیف، جلن، بار بار کی حاجت بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ عبقری عرق گلاب ہمراہ وٹامن سی سپرے: چہرے کی شگفتگی و تر و تازگی، داغ دھبوں سے نجات، جلد میں قدرتی نکھار پیدا کرے، آلودگی اور مضر اثرات سے چہرہ محفوظ۔ بہترین فیس ماسک چہرے سے خشکی ختم، جلد کو خوبصورت اور دلکش بنائے، نرم و ملائم چہرہ، دانے اور مہاسے ختم۔ شادی ہوئی، نئے گھر گئی تو محبت کی بجائے نفرت نے استقبال کیا۔ زندگی کے اس سفر کو دکھی مت گزاریں۔ سکھ پانے کے لیے دعائے حضرت علی کے عمل میں
شامل ہوں۔ لنگر کا بہترین اور کشادہ انتظام۔ عبقری اپریل 2026 پیج نمبر 5۔ بھرپور طاقت۔ شہد اور پیاز کا رس ہم وزن آگ پر پکائیں۔ پیاز کا رس حل ہو جائے تو اتار لیں اور 1 تولہ روزانہ رات کو استعمال کریں۔ مردوں کے لیے مقوی ہے۔ جنات کی اذیت ناک حاضریاں اور فاقے دنوں میں ختم۔ محترم شیخ الوظائف صاحب السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہم پر تا دیر سلامت رکھے۔ آپ کو دونوں جہانوں کی خوشیاں، دائمی صحت اور ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ ہم بہت سی پریشانیوں کا شکار تھے۔ سب سے بڑھ کر ہمارے خاندان میں جنات کا سایہ تھا جو نسل در نسل چلا آ رہا تھا۔ اب ہمارے خاندان کے سارے بچوں پر بھی جنات کا اثر منتقل ہو چکا تھا۔ ان سب پر جنات کی حاضری مسلسل ہونے لگی۔ ڈراؤنے خواب آتے، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی گلا گھونٹ رہا ہو۔ اکثر سانپ اور کالی چیزیں دکھائی دیتی۔ میڈیکل رپورٹس نارمل ہونے کے باوجود جسم کے مختلف حصوں میں شدید درد، بوجھ یا ٹانگوں اور بازوؤں کا سن ہو جانا عام سی بات تھی۔ جنات کے اثرات کی وجہ سے کاروبار ٹھپ ہو چکا تھا۔ شدید تنگ دستی کا سامنا تھا۔ بہت جگہ علاج کروایا لیکن پیسے ضائع کرنے کے سوا ہمیں کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ہماری پریشانیوں میں روز بروز اضافہ اور مالی حالات بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ ہمیں کسی جاننے والے محسن کے ذریعے عبقری کے بارے میں پتہ چلا۔ ہم نے 21 جمعراتوں تک آپ کی روحانی محافل میں باقاعدگی سے شامل ہوئے۔ اب روحانی آپریشن میں بھی ضرور شامل ہوتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے جب سے آپ سے نسبت ہوئی اور آپ پر مکمل اعتماد کرنا شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے رنگ لگا دیے ہیں۔ گزشتہ سال ہماری آپ سے ملاقات ہو گئی۔ ہم نے آپ کو سارا دکھ سنایا۔ آپ نے ہمیں تسلی کے بول اور دعاؤں سے نوازا اور دم بھی کیا۔ وظائف اور اعمال دیے جو ہم نے اپنی پریشانیوں کو مد نظر رکھ کر خوب یقین سے کیے۔ آپ کی دعاؤں اور اعمال کی برکت سے اللہ پاک نے کرم فرمایا اور ہمیں جنات سے نجات مل گئی اور تھوڑے ہی دنوں میں ہمارے حالات بدلنے لگے۔ اللہ نے کاروبار میں ترقی اور مالی پریشانی سے نجات عطا فرمائی۔ ہر مشکل آسان ہو گئی۔ جنات جاتے جاتے ہمارے جانوروں کا نقصان کرنے لگے۔ وہ اکثر بیمار رہتے۔ کچھ دن بعد روحانی محفل میں آپ کے اسسٹنٹ صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ وظائف میں لاپرواہی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ ہم نے باقاعدگی سے وظائف کرنا شروع کر دیے۔ اللہ کے کرم سے ہماری یہ مشکل بھی حل ہو گئی۔ بیٹی کا نصیب چمک اٹھا۔ خوشحال گھر میں شادی۔ محترم شیخ الوظائف صاحب السلام علیکم۔ اللہ پاک آپ کے درجات بلند فرمائے، آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آپ کے فیض سے امت مسلمہ کو ہمیشہ سیراب کرتا رہے، آمین۔ سب سے بڑا مسئلہ حل۔ تسبیح خانے سے جڑے کافی عرصہ ہو گیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے میرے بہت سے مسائل حل ہوئے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ بیٹی کی شادی کی فکر تھی جس نے اس قدر مایوس کر رکھا تھا کہ ہر راستہ بند محسوس ہوتا تھا۔ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی بات کہیں بنتی نظر نہیں آ رہی تھی، جیسے قدم قدم پر کوئی نادیدہ دیوار کھڑی کر دی گئی ہو۔ رشتوں کے لیے جہاں بھی رابطہ کیا وہاں سے یا تو جواب نہ آیا یا پھر بنتی ہوئی بات آخری لمحات میں بگڑتی گئی۔ اس مسلسل ناکامی اور غیر یقینی صورتحال نے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ شاید یہ محض اتفاق نہیں بلکہ کسی گہری بندش نے ہماری تمام خوشیوں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔
بندشیں ٹوٹ گئیں۔ آپ اور تسبیح خانے سے نسبت ہوئی، جس کے بعد دل کو وہ سکون ملا جس کی تلاش برسوں سے تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ اللہ کریم نے آپ سے ملاقات کا وسیلہ بنا کر ہم پر راحت اور اپنی خاص رحمت کے وہ دروازے کھول دیے ہیں جس کے لیے عرصے دراز سے ترس رہے تھے۔ اس دوران ہم نے آپ کو اپنی پریشانی سے آگاہ کیا۔ آپ نے دعا دی اور استخارے میں بتایا کہ بیٹی کی شادی UK میں ہوگی۔ اللہ کے فضل و کرم اور آپ کی دعا سے ایسا ہی ہوا۔ اس کی شادی کی بندش ختم ہوئی اور اس کی شادی اچھے گھر میں ہو گئی اور وہ شادی کے بعد UK یعنی انگلینڈ چلی گئی۔ ہر مقصد میں کامیابی کے لیے مجرب اور باکمال عمل۔ محترم شیخ الوظائف صاحب، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہماری نسبت تسبیح خانے سے قائم ہے۔ ہم 1 سال سے تسبیح خانہ شب جمعہ کی روحانی محفل میں حاضری دے رہے ہیں اور آپ کے بتائے روحانی وظائف اور اعمال کرتے ہیں۔ بیٹی امتحان میں کامیاب۔ میری بیٹی بھی میرے ساتھ آتی ہے۔ پچھلے سال اس کے سالانہ امتحان تھے۔ دوران امتحان آپ نے ایک روحانی محفل میں یا حسیبوں کا وظیفہ بتایا جسے پڑھتی رہی۔ حامیم لا ینصرون اور یا حفیظو یا سلاموں کی ایک تسبیح روزانہ آپ اور تسبیح خانے کے سارے نظام کا تصور کر کے ہدیہ کرتی رہی۔ حالانکہ کچھ ناگزیر وجوہات ایسی آئیں کہ اس کے پیپروں کی تیاری بھی اچھی نہ تھی، مگر وہ بڑے یقین سے کہتی رہی، امی آپ شب جمعہ کی روحانی محفل میں باقاعدگی سے شامل ہوتی رہیں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے ان وظائف کی برکت سے مجھے کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ میں اور میری بیٹی شب جمعہ کی روحانی محفل میں شریک ہوتی رہیں۔ بیٹی نے محنت بھی کی اور ساتھ روحانی محفل بھی سنتی رہی۔ اللہ کے فضل و کرم سے جب اس کا رزلٹ آیا تو ایسا ہی ہوا، امتحان میں اچھے نمبروں سے پاس ہو گئی۔ شوہر کی پریشانی ختم۔ شوہر دفتر میں لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے بہت پریشان رہتے تھے۔ انہوں نے شب جمعہ کی روحانی محفل میں آپ کا بتایا ہوا وظیفہ یا ممیتو یا قابدو یا صبورو یا مانعو یا حفیظو یا سلامو پڑھا۔ کچھ دنوں میں ہی لڑائی جھگڑا ختم، دفتری ماحول پرسکون ہو گیا۔ یہ سب روحانی محفل سننے اور اس میں بتائے جانے والے اعمال کی برکت سے ممکن ہوا۔ عبقری شفا یابی ہر موسم میں یکساں مفید۔ معجون شفا یابی معذور، اپاہج، بوڑھے اور کمزور لوگوں کے لیے نئی زندگی۔ کمر درد، دماغی کمزوری، راشا، معذوری، مہروں کا درد اور خلا، ہاتھ پاؤں کا سکڑنا اور ہڈیوں کا مڑ جانا، لاغری، لکوہ، ہر عمر فرد کے لیے مفید، جوانی کا سہارا، بڑھاپے کی لاٹھی۔ غیبی مدد کا آنکھوں دیکھا نظارہ۔ کبھی طلاق، فاقے، جھگڑے نہ ہوں گے۔ فیملیاں اور نئے شادی شدہ جوڑے 21 جمعراتیں روحانی محفل تسبیح خانہ لاہور حاضری کی منت مانیں، مرادیں پائیں، خوشحال ہو جائیں۔ مغرب سے پہلے آئیں، دعا کے بعد جائیں۔ غیبی مدد اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ جادو، جنات، بندشیں، رزق کی تنگی اور تمام مسائل کے حل کے لیے اپنے مقام پر رہتے ہوئے روحانی محفل روزانہ سنیں۔ عبقری اپریل 2026 پیج نمبر 6۔ آپ کے روحانی مسائل حل ہوئے، بندشیں ٹوٹیں، آپ کو مبارک ہو۔ لیکن کیا آپ دکھی انسانیت کا مداوا بنیں گے؟ طبی و روحانی تجربات عبقری کو لکھیں۔ بچے کی ناک پر موٹی اینک سجائیں۔ روزانہ 2 گھنٹے بچے کو موبائل دے دیں۔ جدید دور میں گھروں میں ایک عجیب خاموشی نے جگہ بنا لی ہے۔ کھانے کی میز پر بیٹھے سب لوگ موجود ہوتے ہیں مگر گفتگو غائب ہوتی ہے کیونکہ درمیان میں ایک روشن سکرین حائل ہے۔ کبھی بچے کے ہاتھ میں موبائل،
کبھی سامنے ٹی وی اور کبھی بس ایک ویڈیو کے بہانے شروع ہونے والا سلسلہ ایسا بڑھتا ہے کہ لقمہ بھی اس کے بغیر نہیں اترتا۔ والدین اسے سہولت سمجھ کر اختیار کرتے ہیں، مگر یہی سہولت آہستہ آہستہ بچے کی عادت، پھر ضرورت اور پھر ایک طرح کا نشہ بن جاتی ہے۔ کھانے کی میز پر قبضہ۔ ایک تحقیق کے مطابق 5 سال تک کے عمر کے بچوں کا اوسط اسکرین ٹائم روزانہ 2 گھنٹے سے زیادہ ہے، حالانکہ عالمی ادارہ صحت کے مطابق یہ بالکل صفر ہونا چاہیے۔ 60% والدین نے کہا کہ ان کے بچے اسکرین کے بغیر کھانا نہیں کھاتے۔ 45% بچوں میں زبان سیکھنے میں تاخیر اور آپس میں تعلقات کی کمی سامنے آئی۔ 30% والدین کے مطابق زیادہ اسکرین ٹائم بچوں کو غصیلا اور بے صبر بنا رہا ہے۔ آنکھوں کا دشمن۔ زیادہ اسکرین ٹائم سے بچے باہر کھیلنے سے محروم ہو جاتے ہیں، سورج کی روشنی کم ملتی ہے اور نتیجے میں نظر کی کمزوری تیزی سے بڑھ رہی ہے، جو دنیا بھر میں وبا کی طرح پھیل رہی ہے۔ نیند کی بربادی۔ اسکرین سے نکلنے والی روشنی نیند کے ہارمون کو دبا دیتی ہے، جس سے بچوں کی نیند کم اور خراب ہو جاتی ہے۔ نتیجتاً پڑھائی متاثر ہوتی ہے اور نفسیاتی مسائل جنم لیتے ہیں۔ موٹاپا اور سستی۔ حرکت کم ہونے کی وجہ سے بچے موٹاپے کا شکار ہو رہے ہیں۔ کچھ بچے تو ویڈیو گیم کو ورزش سمجھتے ہیں، جو ایک خطرناک سوچ ہے۔ پوشیدہ زہر۔ کھانے کے دوران اسکرین دیکھنے کی عادت بچوں کو زیادہ کھلانے اور ہاضمے کے مسائل میں مبتلا کر رہی ہے۔ یہ عادت بعد میں صحت کے بڑے مسائل کی بنیاد بن سکتی ہے۔ دماغ پر اثر۔ زیادہ اسکرین بچوں کی دماغی، جسمانی اور جذباتی نشوونما کو براہ راست متاثر کرتی ہے۔ 1 سال کی عمر سے زیادہ اسکرین دیکھنے والے بچوں کی ذہنی صلاحیتیں 9 سال کی عمر تک پیچھے رہ جاتی ہیں۔ بچے حقیقت سے کٹ جاتے ہیں اور والدین یا ارد گرد کی دنیا پر توجہ نہیں دیتے۔ بولنے اور گفتگو کرنے کی صلاحیت کمزور ہو جاتی ہے، کیونکہ براہ راست بات چیت نہیں ہو پاتی۔ جسمانی سرگرمی کم ہونے سے صلاحیتیں اور جسمانی نشوونما متاثر ہوتی ہیں۔ زیادہ اسکرین والے بچوں میں کمیونیکیشن اور مسئلہ حل کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ بڑے ہو کر ڈپریشن اور اینگزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بچوں میں نفسیاتی مسائل کی بنیاد۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اسکرین بچوں کے لیے ایک نشے کی طرح عادت بن جاتی ہے۔ ویڈیو گیمز اور سوشل میڈیا کا بے جا استعمال دماغ سے ایسے مادے خارج کرتے ہیں جو وقتی خوشی دیتا ہے، مگر بار بار ایسا ہونے پر دماغ عادی ہو جاتا ہے اور پھر بچے کو مزید وقت چاہیے ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ پڑھائی اور کھیل سے دور ہو کر تنہائی، غصے اور اداسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مشکل مگر ضروری فیصلہ۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ حل بظاہر آسان ہے، لیکن عمل کرنا مشکل مگر ضروری ہے۔ 2 سال سے کم عمر کے بچوں کو کسی بھی حال میں اسکرین کے قریب نہ جانے دیں۔ بہتر یہ ہے کہ 5 سال کی عمر تک بھی موبائل یا کارٹون کی ضرورت نہ ہو۔ بچے کی تربیت اور کھیل ہی اس کی اصل مصروفیت ہونی چاہیے۔ اکثر والدین سہولت کے لیے بچوں کو موبائل پکڑا دیتے ہیں تاکہ وہ خاموش رہیں، لیکن یاد رکھیں یہ وقتی سکون ہے۔ اس کے بدلے میں آپ اپنے بچے کی صحت، دماغ اور مستقبل کو داؤ پر لگا رہے ہیں۔ نقصان آج نظر نہیں آئے گا، لیکن کل کو یہ عادت بچے کے پورے مستقبل پر اثر ڈال سکتی ہے۔ والدین مثال قائم کریں۔ اگر والدین خود موبائل کے عادی ہیں اور بچوں کے سامنے فون استعمال کرتے ہیں تو بچے بھی ویسا ہی کریں گے۔ بچے باتوں سے زیادہ عمل سے سیکھتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ موبائل سے دور رہے تو پہلے خود مثال قائم کریں۔ 5 سال کے بعد اگر بچے کو اسکرین دکھانی ہے تو
اس کے وقت اور مواد کو لازمی کنٹرول کریں۔ بے جا استعمال ہرگز نہ ہو۔ کچھ وقت کے لیے تعلیمی چیزیں دکھائیں اور ساتھ ساتھ باہر کھیلنے، جسمانی سرگرمیوں، کتابیں اور روحانی محافل کو ترجیح دیں۔ گھر میں اسکرین فری زونز بنائیں، جیسے بیڈ ٹائم اور ڈائننگ روم۔ وہاں فون یا ٹی وی کا استعمال سب کے لیے منع ہو۔ جب ان اصولوں پر والدین بھی عمل کریں گے تو بچے بھی خود بخود اس پر عمل کریں گے۔ یاد رکھیں، بچے کا اصل دوست موبائل نہیں بلکہ آپ ہیں۔ اگر آپ انہیں وقت دیں گے، توجہ دیں گے اور ان کے ساتھ کھیلیں گے، بات کریں گے تو بچہ اسکرین کو بھی ترجیح نہیں دے گا۔ 99 بیماریوں سے شفا یابی کا وظیفہ۔ محترم شیخ الوظائف صاحب، السلام علیکم۔ آپ کے بتائے وظائف اللہ کی رحمت کا ایسا ذریعہ بنے کہ میری زندگی کے تمام پیچیدہ مسائل انتہائی سہولت کے ساتھ حل ہو گئے۔ رسولی سے نجات۔ میں سورہ فاتحہ کا عمل ہر روز فجر کی سنتوں کے بعد اول آخر 7 بار درود شریف، 41 بار سورہ فاتحہ اور اس کے بعد 40 مرتبہ یا حی یا قیوم پڑھتی ہوں۔ اس کی برکت سے میری تمام پریشانیاں اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیں۔ میرے پیٹ اور یوٹرس کے اندر رسولی بنی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے آپریشن کا بتایا تھا۔ اس وقت سے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر یہ وظیفہ پڑھتی ہوں اور پانی کے اوپر پھونک مار کر پیتی بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اب رسولی ختم ہو گئی ہے۔ اس عمل کا اتنا جلد اور بھرپور نفع ہوا ہے کہ اسے اب ہمیشہ کرتی رہوں گی۔ اس کے علاوہ مجھے مہروں کی بھی تکلیف تھی۔ اس عمل کی وجہ سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے 99 بیماریوں کی شفا رکھی ہے۔ جس کسی کو بھی کوئی بیماری ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے تو وہ سورہ فاتحہ کا یہ عمل کرے، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ نارمل ڈیلیوری۔ میری ایک رشتے کی ڈیلیوری نزدیک تھی۔ 3-4 ڈاکٹروں سے معائنہ کروایا، سب نے آپریشن تجویز کیا۔ وہ آپریشن سے گھبرا رہی تھی۔ میں نے عبقری رسالے سے وظیفہ سورہ انشقاق کی پہلی 5 آیات گڑ یا چینی پر پڑھ کر کھلانے کا کہا۔ اس عمل سے اللہ تعالیٰ نے آپریشن سے بچا کر نارمل ڈیلیوری کے لیے آسانی پیدا کر دی۔ بچوں کو حق مل گیا۔ 8 سال سے میں اور میرے بچے جائیداد میں حصے سے محروم تھے۔ سورہ انشقاق کی پہلی 5 آیات لاتعداد پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے حق دلوا دیا۔ غسیلے بچوں کا علاج۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت میں حکم دیا، آیت سورہ انبیاء 69۔ یہ آیت بھی پانی پر پڑھ کر بچوں کو پلاتی ہوں۔ اس آیت کے صدقے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب وہ غصہ نہیں کرتے۔ عبقری روشن دماغ۔ نیا نام، نئی پیکنگ، فارمولہ، تاثیر اور شفا یابی وہی پرانی۔ دماغی تھکان دور کر کے تازگی و فرحت فراہم کرے۔ دماغ اور اعصابی تقویت کے لیے نایاب تحفہ، دماغی کام کرنے کی صلاحیت بڑھائے۔ عبقری اپریل 2026، پیج نمبر 7۔ رزق میں اضافہ۔ جو شخص نماز جمعہ کے بعد یا غفارو اغفر لی ذنوبی 101 بار پڑھے گا، اللہ اس کے تمام گناہ معاف فرما کر اسے وافر رزق عطا کرے گا۔ لوٹا گھوما اور سونے کی چوڑیاں کوئی گھر پھینک گیا۔ قرآن پاک کی تلاوت، ادب و عظمت کے حیران کن سچے معجزانہ واقعات مسلسل عبقری رسالے میں شائع ہو رہے ہیں۔ قارئین، اگر آپ کے تجربے اور مشاہدے میں کوئی ایسا واقعہ ہے تو ضرور لکھیں۔ نوک پلک ہم خود سنوار لیں گے۔ یہ ایسا صدقہ جاریہ ہے جو آپ کی نسلیں سنوار دے گا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا وہ معجزاتی کلام ہے جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت، شفا اور زندگی کے ہر پیچیدہ مسئلے میں رہنمائی بن کر نازل ہوا۔ اس کی تلاوت دل کو اطمینان بخشتی،
روح کو سکون دیتی اور انسان کے گرد ایک مضبوط روحانی حصار قائم کر دیتی ہے۔ اس میں صرف آخرت ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی زندگی کو سنوارنے کا راز اور اعمال موجود ہیں۔ یوں تو قرآن پاک کی ہر صورت کے بے شمار اور انوکھے فضائل ہیں، مگر ایک صورت کو قرآن پاک کا دل کہا گیا ہے، جو سورہ یاسین ہے۔ اس صورت کی تلاوت اور عمل کا آج ایک انوکھا آنکھوں دیکھا واقعہ تحریر کر رہا ہوں۔ مرتے دم تک قرآن کا ساتھ۔ گھر میں شروع سے ہی والد اور والدہ نماز کی پابندی اور قرآن کی تلاوت باقاعدگی سے کیا کرتے تھے۔ والدہ محترمہ صبح و شام قرآن مجید کی تلاوت اور اذکار میں مصروف رہتیں، ہر وقت قرآن کا ورد یا تسبیح کرتیں اور تا حیات ان کی یہی ترتیب رہی۔ والدہ نے ہمیں قرآن کے دل یعنی سورہ یاسین کا ایک خاص عمل بھی دیا ہوا تھا کہ زندگی میں جب بھی کوئی الجھن نہ سلجھ رہی ہو تو یہ عمل کر لیں۔ ایک مرتبہ ہم تمام اہل و عیال ایک عزیز کی دعوت سے رات گئے گھر واپس پہنچے۔ اگلے دن گھر میں سے ایک فرد کی نظر کمرے کے ایک دروازے پر پڑی جس کا تالا ٹوٹا ہوا تھا۔ انہوں نے سب گھر والوں کو آگاہ کیا۔ سب کا یہی یقین تھا کہ جب ہم دعوت میں گئے تھے تو چور ہماری غیر موجودگی میں یہاں آیا جس نے تالا توڑا۔ کمروں کی تلاشی کے بعد پتہ چلا کہ سونے کی 4 چوڑیاں غائب ہیں۔ سب کا یہی مشورہ تھا کہ فوری طور پر پولیس اسٹیشن میں رپورٹ کروا دیتے ہیں۔ میری بہن نے کہا کہ آج ہم والدہ صاحبہ کا بتایا ہوا قرآنی عمل چور تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ عمل کریں گے۔ چور پکڑنے کا باکمال وظیفہ۔ اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہے اور ہمارا یقین تھا کہ والدہ کا بتایا ہوا قرآن کا وظیفہ کامیاب ہوگا۔ مجھے اور گھر کے چھوٹے بچے کو وضو کرا کے آمنے سامنے بٹھا دیا گیا اور میری بہن نے وضو کر کے 2 نفل حاجت کے ادا کیے اور قرآن مجید پکڑ کر ہمارے ساتھ بیٹھ گئیں۔ ہم دونوں کی شہادت کی انگلی کو یو کی شکل بنا کر پیتل کا لوٹا لے کر لٹکا دیا گیا اور لوٹے کی ٹونٹی میں سب سے پہلے یہ لکھ کر پرچی ڈالی گئی کہ کیا چور محلے کا ہے یا محلے سے باہر کا۔ اس کے بعد بہن نے سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دی۔ جب پہلا مبین آیا وہاں سے دوبارہ سورت پڑھنا شروع کر دی، یعنی 7 بار مبین پڑھنے کے بعد سورت ہر بار دوبارہ شروع کر کے پڑھی۔ لوٹا انگلیوں پر گھومنے لگ گیا۔ پرچی کو بار بار پڑھا گیا تو واضح ہو گیا کہ چور محلے کا ہی ہے۔ دوبارہ پرچی لوٹے میں ڈالی اور سورہ یاسین کا عمل دوبارہ شروع کر دیا کہ چور گلی کی کون سی طرف رہتا ہے۔ لوٹا پھر گھوم گیا، چور گلی کی مغرب کی طرف رہتا ہے۔ چور تک رسائی۔ اب گلی کے اس طرف کے لوگوں کے نام لکھے گئے جن پر شک کیا جا سکتا تھا، کیا چور ان 9 پرچیوں میں سے ہے؟ پھر سورہ یاسین کا عمل دہرایا گیا، لوٹا گھوم گیا، اوپر پرچیاں نکالی گئیں۔ اب ان پرچیوں سے ایک ایک پرچی کی طرف توجہ دی گئی کہ ان میں کون سا لڑکا ہو سکتا ہے جو ایسا کام کر سکتا ہے۔ اس طرح پھر 3 پرچیاں ڈالی گئیں، پھر لوٹا گھوم گیا۔ پھر ان تینوں پرچیوں کو ایک ایک کر کے سورہ یاسین والا عمل دہرایا گیا۔ پھر ایک پرچی پر لوٹا گھوم گیا، وہ پرچی نکالی گئی تو وہ نام گھر کے سامنے ہمسائے کے لڑکے کا تھا۔ مجرب عمل سے کمرے تک کی نشاندہی۔ دوبارہ پرچی ڈالی گئی کہ اس وقت چوڑیاں کہاں ہیں۔ عمل کرنے کے بعد لوٹا گھوم گیا۔ دوبارہ عمل کے بعد کمرے کی بھی نشاندہی ہو گئی۔ سب تسلی کر لینے کے بعد اس لڑکے کے والد کو بلایا گیا اور انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا گیا کہ ہم پولیس میں رپورٹ کروا آئے ہیں، اب صرف برآمدگی باقی ہے، آپ اپنے بیٹے کو بلا کر تسلی کر لیں۔ لڑکے کے والد نے صبح تک کا وقت مانگا۔ رمضان شریف کا مہینہ تھا۔ جب گھر والے سحری کے لیے اٹھے تو ایک موٹے دھاگے سے بندھی ہوئی 4 چوڑیاں صحن میں پڑی ہوئی تھیں۔ بقیہ۔ میری بہن نے سب کو جگایا
اور دکھایا کہ یہ چوڑیاں کہاں سے آئیں۔ یقیناً ان لوگوں نے گیٹ کے اوپر سے چوڑیاں پھینک دی ہوں گی۔ صبح اس لڑکے کے والد نے حلفاً کہا کہ چوڑیاں سب اب ان کے گھر میں موجود نہیں۔ اپنے چوری شدہ سونے کی برآمدگی پر ہم نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ اس نے ہمیں اپنے پاک کلام اور سورہ یاسین کی برکت سے اتنی بڑی پریشانی سے بچا لیا۔ انسانیت اور رواداری، قسط 211۔ مجوسی کے گھر میں ہدایت کا چراغ۔ حضرت خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں آگ کا پجاری رہتا تھا۔ اندھیرے کی وجہ سے اس کا چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ ڈر کر ساری رات روتا رہتا تھا۔ وہ غیر مسلم بہت غریب تھا۔ غربت کا عالم یہ تھا کہ اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہ تھے کہ رات کو گھر میں روشنی کے لیے چراغ جلا سکے۔ کچھ دنوں بعد جب حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی بے بسی کا علم ہوا تو آپ کا دل پسیج گیا۔ آپ نے نہ صرف اس کی غربت کا احساس کیا بلکہ اپنے غیر مسلم پڑوسی کے حق کو مقدم رکھتے ہوئے ایک ایسا قدم اٹھایا جس نے اس خاندان کی دنیا ہی بدل دی۔ ایک رات جب بچہ بہت زیادہ رویا تو حضرت بایزید بچے کے رونے کی آواز سن کر اپنے بستر سے اٹھے اور ان کے دروازے پر دستک دے کر اپنا چراغ اس غیر مسلم کے گھر چھوڑ آئے۔ بچہ روشنی دیکھ کر پرسکون ہو کر گہری نیند سو گیا۔ دوسری رات بھی حضرت بایزید نے ایسا ہی کیا۔ مسلسل 3 رات آپ نے یہی عمل دہرایا۔ آپ کے اس حسن سلوک کو دیکھ کر اس غیر مسلم پڑوسی کے دل پر بہت اچھا اثر ہوا اور وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ جب بایزید کے چراغ کی روشنی نے ہمارے گھر کے آنگن کو روشن کر دیا ہے تو اب ہمیں یہ زیبا نہیں کہ کفر کے اندھیرے میں بھٹکتے ہوئے باقی زندگی گزار دیں۔ اگلی صبح وہ اپنی بیوی کے ہمراہ حضرت بایزید بسطامی کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کا شکریہ ادا کیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کوئی احسان نہیں بلکہ پڑوسی کا حق ہے جو ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے۔ آپ کے اس بے مثال اخلاق اور انسانی ہمدردی کو دیکھ کر وہ شخص اس قدر متاثر ہوا کہ اپنے پورے خاندان سمیت دار اسلام میں داخل ہو گیا۔ حکایات تذکرہ اولیاء۔ اولاد کی نظر میں ادب نہیں ہے، زبان میں محبت نہیں ہے اور انداز میں وفا نہیں ہے تو آئیے دعائے حضرت علی کے نورانی بولوں سے ان کے دلوں کو بدل دیجیے۔ لنگر کا وسیع اور بہترین انتظام ہوگا۔ 21 اپریل 2026، پیج نمبر 8۔ بچے کی پہلی درسگاہ۔ تعلیم کا آغاز تو ماں ہی کی گود سے شروع ہو جاتا ہے۔ ماں کا ہر لفظ بچے کے کردار کی تعمیر پر اثر ڈالتا ہے۔ یہ بات والدین کے لیے بہت اہم ہے۔ مشکل ترین زندگی کو پرلطف بنانے کا فیصلہ۔ زندگی یقیناً 90% امتحان ہے، لیکن اس امتحان میں کامیابی کا راز اس 10% خوشی میں ہے جو ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ محض ایک عدد نہیں بلکہ جینے کا ایک ایسا ڈھنگ ہے جو مشکل ترین سفر کو بھی پرلطف بنا دیتا ہے۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ ایسا کر پاتے ہیں یا نہیں۔ یہ ہمارا دماغ ہی ہے جو آپ کو زندگی گزارنے کی مخالف ترغیبات دیتا ہے۔ مسکراہٹ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی زندگی کو مثبت رخ پیش کرتی ہے، کیونکہ آپ خواہ کتنے ہی پریشان یا اداس ہوں، مشکلات نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہو اور مصروفیات کا یہ عالم ہو کہ آپ کو سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں، ان تمام عوامل کے ساتھ انسان خود بخود ڈپریشن، پریشان یا بیزاریت کے ساتھ چڑچڑے پن کا بھی شکار ہو جاتا ہے اور وہ نہ صرف اپنے ساتھ بلکہ دوسروں کے ساتھ بھی الجھتا رہتا ہے۔ لیکن اگر آپ تصویر کا دوسرا رخ سامنے رکھیں، ہر ایک سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں اور اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائیں، آپ خود حیران ہوں گے کہ اس سے آپ کی شخصیت میں کتنی مثبت تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ خوش اخلاقی اور صحت مندانہ زندگی گزارنے کے چند نکات تحریر کیے جا رہے ہیں۔
لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانے کا گر پائیں۔ ایک بھرپور اور جاندار مسکراہٹ ہی اچھی زندگی کی علامت ہے۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں اور اپنی شخصیت کو کتنا احترام دیتے ہیں۔ آپ یقین کریں، جب اپنے آپ کو عزت یا احترام دیں گے، اپنی شخصیت کا مثبت پہلو لوگوں کے سامنے لائیں گے، تو لوگ خود بخود آپ کے گرویدہ ہوتے چلے جائیں گے۔ بھرپور نیند اور بہتر خوراک۔ اپنی زندگی میں ہر چیز کو متوازن رکھیں۔ متوازن غذا جو حفظان صحت کو مد نظر رکھ کر تیار کی گئی ہو کا استعمال کریں۔ دن بھر میں 10 سے 12 گلاس پانی ضرور پئیں اور نیند پوری کرنے میں کبھی کنجوسی مت دکھائیں۔ 8 سے 10 گھنٹے کی بھرپور نیند دن بھر انسان کو چاق و چوبند، توانا اور خوش و خرم رکھتی ہے۔ اگر یہ چند اصول اپنی زندگی میں اپنا لیں تو آپ ایک صحت مند زندگی گزارنے کے قابل بن سکتے ہیں۔ ایک اچھی مسکراہٹ دوسروں کے لیے تحفہ ہوتی ہے، اسی لیے اس تحفے کو بانٹنے میں کبھی کفایت شعاری سے کام مت لیں۔ ہمیشہ مثبت سوچیں۔ کسی بھی مشکل سے مشکل ترین صورتحال میں منفی سوچوں کی طرف دھیان نہ جانے دیں۔ مشکلات اور مسائل کو مثبت طریقے سے حل کرنے کی بھرپور کوشش کریں اور ہمیشہ اسی انداز میں ان کا سامنا کریں۔ بزدلوں کی طرح چھپ کر یا ڈر کر حالات کبھی بھی نہیں بدلتے، اسی لیے خود کو بدلیں گے۔ تمام منفی خیالات کو ذہن سے نکال دیں اور اپنے لیے ہمیشہ مثبت سوچیں اور اپنی مثبت سوچوں پر عمل بھی کریں۔ قدرتی مناظر کے ذہن پر اثرات۔ پرفضا مقام پر لازمی وقت گزاریں۔ فطرت سے پیار آپ کے اندر ایک نئی توانائی اور لگن پیدا کرتا ہے۔ نماز فجر کے بعد یا پھر شام کے وقت یا کم از کم ہفتے میں ایک بار قریب ہی اپنی پسندیدہ جگہ پر ضرور جائیں۔ پھول، سبزہ، فطری مناظر نہ صرف آنکھوں کو تازگی بخشتے ہیں بلکہ ان سے دل و دماغ دونوں پر خوشگوار مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ دوست احباب سے اچھا برتاؤ۔ بہت سے افراد شرمیلے مزاج کے حامل ہوتے ہیں، اس لیے لوگوں سے گھل مل نہیں پاتے اور نہ ہی اپنے تاثرات دوسروں تک آسانی سے پہنچا سکتے ہیں۔ ایسے افراد کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر تبدیلی لائیں اور اپنی شخصیت میں توازن رکھنے کے لیے اپنے اندر اعتماد پیدا کریں، دوسروں کے ساتھ اچھے تعلق رکھیں اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ اپنائیں۔ اس سے دوسرے افراد میں آپ کے لیے یہ تاثر پیدا ہوگا کہ آپ ان کی کتنی زیادہ پرواہ کرتے ہیں۔ یہ بات آپ کے لیے خوشی کا باعث ہوگی کہ دوسروں کو خوشی دے کر اور ان کی پرواہ کر کے کتنا دلی اطمینان محسوس ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ ہر ایک کے ساتھ اچھے تعلقات اور برتاؤ کو اپنائیں۔ یہ چیز بھی آپ کی زندگی میں مثبت اثرات مرتب کرتی ہے اور آپ کو متحرک رکھتی ہے۔ ہر ماحول میں خود کو ڈھالیں۔ یہ ضروری ہے کہ آپ جس ماحول میں رہ رہے ہوں اس میں ڈھلنا تو ایک فطری بات ہی ہے، لیکن اگر زندگی میں کبھی آپ کو کسی دوسرے ماحول میں رہنے کا تجربہ ہو تو ماحول کے مطابق خود کو ڈھالنے کی صلاحیت آپ کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ نہ صرف یہ بلکہ کسی بھی قسم کا ماحول یا حالات سے آپ کو گھبرانا یا مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر قسم کے ماحول کا مثبت انداز اور خوشگوار احساس کے ساتھ سامنا کرنا ہے۔ اپنے اندر ہر طرح کے حالات سے نمٹنے کے لیے نرمی رکھیں، یہ بھی متوازن زندگی گزارنے کا بہترین فارمولہ ہے۔ 7 بیٹیوں کے بعد اللہ نے بیٹے سے نوازا، تیرے بہدف عمل۔ محترم شیخ الوظائف صاحب، السلام علیکم۔ اللہ پاک آپ کو تمام خوشیاں اور عافیتیں نصیب فرمائے، آمین۔ آپ کے بتائے ہوئے مسنون وظائف اور ٹوٹکوں کی برکت سے میری پریشانیاں خوشیوں میں بدل گئی ہیں اور زندگی میں ایسی سہولتیں ملیں جن کا پہلے تصور بھی ممکن نہ تھا۔ بند راستوں کو کھولنے والا عمل۔ گزشتہ سال عبقری حویلی چلے میں شرکت کے لیے آ رہے تھے۔
راستہ بلاک تھا۔ گاڑیوں کی طویل لائنیں دیکھ کر کچھ گاڑیاں واپس جا رہی تھیں۔ ہم نے مل کر بند راستوں کو کھولنے والا آپ کا وظیفہ سورہ الم نشرح پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ نے اس عمل کی برکت سے راستے کھول دیے اور ہم خیر و عافیت سے روحانی محفل میں پہنچ گئے۔ والدہ فالج سے شفا یاب۔ کچھ عرصہ پہلے والدہ محترمہ کے دائیں طرف فالج کا اٹیک ہوا، جس کے بعد ان کے جسم کا ایک حصہ مفلوج ہو گیا، زبان بھی بند ہو گئی۔ اللہ پاک کے فضل سے ذہن میں آپ کا بتایا مخدوم محمد ہاشم سندھی ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ والا عمل یاد آیا۔ اول آخر درود شریف 3 بار، درود پاک 1 بار، سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھی۔ یہ عمل 6 سال قبل آپ کی روحانی محفل میں سنا تھا۔ اس وظیفے کو مسلسل پڑھتا رہا۔ اللہ پاک کے فضل و کرم اور آپ کی دعا سے چند دنوں بعد الحمدللہ والدہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئیں اور بول بھی رہی ہیں۔ اب زبان سے آپ کے وظائف بھی پڑھ رہی ہیں۔ محمد نام کی عظمت۔ قدرت کے فیصلے اٹل ہیں، لیکن بعض اوقات اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں سنے گئے کلمات اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کی نسبت تقدیر کے بند دروازے کھول دیتی ہے۔ میرے 2 جاننے والے جو برسوں سے اولاد نرینہ کی تمنا دل میں لیے بیٹھے تھے، ایک صاحب 7 اور دوسرے 5 بیٹیوں کے والد تھے۔ ان کی جھولیاں بیٹے کی نعمت سے خالی تھیں۔ میں نے انہیں آپ کی روحانی محفل میں بتایا گیا یہ نبوی نسبت والا وظیفہ بتایا کہ دوران حمل دل میں یہ نیت کر لی جائے کہ پیدا ہونے والے بچے کا نام محمد رکھا جائے گا تو بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ انہوں نے یقین کامل کے ساتھ یہ عہد کیا۔ اللہ کریم نے اس نام کی برکت سے ان کی مرادیں پوری فرما دیں اور آج دونوں کے گھروں میں محمد عبداللہ اور محمد حسن کی صورت میں خوشیاں موجود ہیں۔ عبقری رسالے کے اس حصے کو سننے کا شکریہ۔ مزید روحانی رہنمائی اور آزمودہ وظائف کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔